مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 10 سال کی عمر میں ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری زندگی ویران ہو چکی تھی۔ زیادہ مشکل مجھ پر اس وقت آئی جب ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیا تھا جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہو جاتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتے، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا۔ اور احساس ہوتا بھی کیوں؟ ساری زندگی اس نے میری ماں سے نفرت کی۔ مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسی کی اولاد تھی۔ ایک دن ابا کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر گلے میں سے پیسے نکالے تو ابا نے ان کو روکا۔ رکاوٹ بننے پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی۔ وہ دکان کی نقدی اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے۔ ابا کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ اس میں تو رحم نام کی چیز بالکل بھی نہ تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی کچھ لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، جو شکل سے ہی اوباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے تاڑتے تھے۔ میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے میں ایک آفس میں جاب دلا دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ شراب پینے میں مصروف تھی، اور ان میں سے ایک شخص بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ سویرا کو کب حوالے کر رہی ہو؟ اس نے کہا، بہت جلد میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس ظالم عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لے لیا اور 5 لاکھ وہ تب دیتے جب وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دے گی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے ہی سن لی۔ میں انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میرا اس شہر میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ ذہن میں سر واجد کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے میں 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ میں مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں سجائے روانہ ہو گئی۔ سر واجد کا یہ ایک ٹریپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشہ آور اشیاء ڈال دی اور پہلے مجھے پولیس سے گرفتار کروایا۔ پھر رہائی کے بعد مجھ سے کہا، اب میں تمہیں جہاں کہوں وہاں تمہیں جاب کرنا پڑے گی، ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، مجھے مجبور کیا کہ رات کو کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا۔ دن میں مختلف لوگوں کا مساج کرتی اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے تو میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو سٹیج پر ناچتی تھیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی مست ڈانسر پسند آ جاتی تب وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا تھا۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکیوں کے بازوؤں پر بندھی پٹیوں کو چیک کرنا شروع کر دیتا تھا۔ جس آدمی نے بھی پٹی پر زیادہ رقم لکھی ہوتی تھی تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ ہر رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص مجھے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں اطراف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کلب میں آیا تھا۔ اسے یہ غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب بات یہ کہ وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر
مینیجر کے پاس گئی اور کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، میں آج ڈانس نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے 1 دن کی چھٹی دے دی۔ میں نے کسی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کر لیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں دبئی میں چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ باتوں باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ تو مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، مگر میری خوش نصیبی تھی کہ اسے بھی میں پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ کل اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا، اور وہ چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو۔ وہ میری خاطر دوبارہ واپس آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب بتا دوں گی کہ میں ادھر روز ایک مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں نے تمہیں کلب میں ہی دیکھ لیا تھا، میں نے تمہاری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا کہ تم وہ کام کسی مجبوری کے تحت ہی کر رہی ہو۔ راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود مجھے دل سے قبول کر لیا اور وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر واپس اپنے وطن لے گیا۔ آج ہماری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔